بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہر طرف صرف ایک خبر ہے، اسی خبر کا چرچا ہے، اسی پر اب بات ہوگی، ہر کوئی اسی پر ڈسکشن کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب عطا تارڑ وزیر اطلاعات اس پر کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کا اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا تھا اور اس وقت مرتضیٰ سولنگی صاحب تھے نگران وزیر اطلاعات۔ انہوں نے کہا تھا جی ہم اکانومسٹ کے خلاف ہرجانہ کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ اب جناب ہوا یہ ہے کہ دا ٹیلی گراف میں، جو کہ 1855 سے چھپ رہا ہے، وہ اخبار جو دنیا کے سب سے موقر طاقتور ترین اخبارات میں مانا جاتا ہے، برطانوی اخبار جس کو 168 سال ہو گئے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کا آرٹیکل مضمون چھپ گیا ہے اور ہر طرف اسی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب نے بہت سے انکشافات کیے ہیں، بہت سی باتیں کی ہیں، جس کو کوٹ کیا ہے اس اخبار نے۔ اور اس اخبار کے مطابق عمران خان صاحب نے جیل میں ہوتے ہوئے بیہائنڈ بارز یہ ٹیلی گراف کے لیے لکھا ہے، جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، کیونکہ میرے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا گیا، جس طرح کے کیسز بن سکتے تھے وہ سب بنائے گئے، لیکن اب بھی چونکہ میں نہیں ٹوٹ رہا، میں موت سے نہیں ڈرتا اور مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا، مجھے مرنا پسند ہے، غلامی قبول نہیں ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اب یہ پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ دوبارہ سے یہ بات ہائی لائٹ ہو رہی ہوگی کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا اور مجھے پھر بھی قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ آخری راستہ رہ گیا ہے، میں نہیں ٹوٹا، جتنے کیسز بنائے گئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، اب مزید جو کچھ ہو سکتا تھا کیس بنا دیے گئے، 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی، لیکن میں پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا، اس لیے اب یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے راستے سے ہی ہٹا دیا جائے۔ یہ بڑی خطرناک بات عمران خان صاحب نے کی ہے۔ پورے ملک کے حالات کا جائزہ بھی ٹیلی گراف نے لیا ہے۔ کہیں اس میں یہ جو آرٹیکل چھپا ہے، ٹیلی گراف اپنا اوپینین بھی دے رہا ہے، ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو اس میں کوٹ کیا گیا ہے، تو وہ تمام حصے جہاں عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ آرٹیکل جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے اور خبر دے رہا ہے کہ اس ملک میں کیا حالات ہیں۔ وہ تمام چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تصویر ہے ریلیز عمران خان، باقاعدہ جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں ریلیز عمران خان ہے، اور اس آرٹیکل کا عنوان لکھا گیا ہے ایکسکلوسیو کے نام سے، کہ جی ایکسکلوسیو، کسی اور کے لیے نہیں، صرف ٹیلی گراف کے لیے عمران خان نے لکھا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ بڑے بڑے موقر اخبارات یہ فخر محسوس کرتے ہیں جی ہمارے لیے عمران خان نے جیل سے لکھا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں جی عمران خان ہٹس آؤٹ ایٹ لافنگ اسٹاک گورنمنٹ فرام ہز پریزن سیل، کہ جی یہ جو دنیا بھر کے لیے ایک مذاق بن کے رہ گئی حکومت، اس کو عمران خان نے ٹارگٹ کیا یا اس پر تنقید کی ہے، اور اس والے سے انہوں نے ٹیلی گراف میں لکھا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں جی پاکستان دو راہے پر ہے، اور دھاندلی زدہ الیکشن کے بعد حکومت پوری دنیا میں مذاق بن کر رہ گئی ہے، پوری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر بات کی ہے کہ کس طرح کے یہ الیکشنز ہوئے، تو اس کے بعد اب اس حکومت کو کوئی مان نہیں رہا ہے، یہ سب مذاق بن کے رہ گئی ہے پوری دنیا کے لیے حکومت۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے لکھے آرٹیکل میں عمران خان نے کہا 24 کروڑ عوام کا ملک معاشی تباہی سے گزر رہا ہے، سیاسی پارا ہائی ہے، دھاندلی زدہ الیکشن کے بعد اب لوگوں میں غم و غصہ بڑھ چکا ہے۔ پھر آرٹیکل میں ٹیلی گراف کا کہنا ہے جی لمبی سزائیں بھگتتے ہوئے قومی سلامتی اور کرپشن کے کیسز میں گھرے عمران خان نے کہا ہے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں جتنے بھی میرے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، اور پھر کہا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک 2 سال سے شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ جب سے عمران خان کو وزارت عظمیٰ یعنی پرائم منسٹر کی کرسی سے ہٹایا گیا ہے، تب سے ملک میں حالات نہیں سنبھلے، یہ ٹیلی گراف لکھ رہا ہے۔ اچھا، پھر ٹیلی گراف کہتے ہیں جی 71 سالہ خان اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی خرابی کے بعد نکالے گئے، اس کے بعد سے درجنوں مقدمات کا سامنا اور پارٹی پر کریک ڈاؤن بھی ہوا، الیکشن میں کیمپین بھی نہیں کر سکے، یہ سب کچھ ہوا۔ اب یہ کوٹ کر رہا ہے، ٹیلی گراف لکھ رہا ہے، اپنی طرف سے بتا رہا ہے۔ پھر جناب یہ ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ جی شہباز شریف وزیر اعظم تو بنے، مخلوط حکومت بن گئی، اس میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، مگر برطانیہ تک نے بھی یہ کہا کہ جی شدید تحفظات کا ہم اظہار کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن میں غیر جانبداری نہیں نظر آئی، دھاندلی ہوئی ہے، مگر پھر بھی تحریک انصاف جو ہے اس کے حمایتی یافتہ سب سے زیادہ سیٹیں جیت گئے۔ امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ٹیلی گراف کہتا ہے جی عمران خان نے کہا لوگوں نے فیصلہ واضح سنا دیا کہ وہ پی ٹی آئی پر ظلم اور جبر تشدد کے خلاف ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں اداروں پر حکومت ایسی تنقید، یعنی پاکستان میں جو ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، اس پر جس طرح کی تنقید اب ہو رہی ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور
عمران خان کے بارے میں جناب ٹیلی گراف کہہ رہا ہے کہ جی خان کو 3 سال کی سزا کرپشن کیسز میں سنائی گئی، 14 سال تحفے بیچنے کے چکر میں سزا سنائی گئی اور 10 سال سائفر کیس میں بھی سزا ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ عدت کا بھی ویسے تو کیس ہے۔ عمران خان کہتے ہیں سزائیں انہیں سیاست سے باہر رکھنے کے لیے دی گئی ہیں، میرے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا کر دیا گیا، اب صرف مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، مگر میں خوفزدہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں موت سے نہیں ڈرتا بلکہ غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ یہ جو ہے عمران خان صاحب کے الفاظ جو ہیں یہ ٹیلی گراف نے ساتھ چھاپے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی سیاسی تباہی اور شدید ترین مہنگائی، اس کے علاوہ بدترین معاشی بدحالی کا شکار ہے، دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ اب برطانوی یہ اخبار لکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی اگلے سال زر مبادلہ کے جو پاکستان کے ذخائر ہیں، صرف 1 سال میں پاکستان کو اپنے زر مبادلہ کے ذخائر سے 3 گنا قرض اور سود کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو ان حالات میں نظر آ رہا ہے کہ ٹیلی گراف یہ کہتا ہے کہ جی جو پاپولر ترین لیڈر ہے، جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اس نے ہمارے لکھا ہے اور وہ یہ حالات اس وقت جو ملک کے ہیں ان کے تناظر میں بتا رہا ہے کہ اس کو اس حد تک سزا جو سنائی گئی ہے وہ بھی لگتا ہے کہ کافی نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ آگے کچھ ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اس کو مار ہی دیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ ہی عرصہ قبل اس طرح کے بیانات دیے تھے کہ جی اس کا وجود ہی خطرہ ہے، جب تک یہ وجود ہے یہ معاملات نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ پھر انہوں نے اپنے بیانات ذرا بدلنا شروع کیے اور بہت سے اور لوگ، میں دیکھ رہا تھا ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگوں کا وجود ہی عدم استحکام کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان پر پہلے ہی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور اس کا بھی مذاق اڑایا گیا، سوالات پوچھے گئے کہ جی یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں اس کو زخمی ہوا نہیں ہوا فلاں ہوا، جبکہ ثابت ہو گیا کہ گولیاں لگی ہیں۔ عمران خان کے بقول تو مجھ پر 2 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، مجھے 2 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے، حتیٰ کہ اپنی اہلیہ کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، جو ان کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی یا ان کو زہر دیا گیا ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ پھر جناب اب یہ اکانومسٹ کے بعد، یعنی جو الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نے لکھا تھا اور جو کہ ریکارڈ بنا، کہا جاتا ہے کہ جی اتنا کم ہی آرٹیکل کوئی اکانومسٹ کا پڑھا گیا ہوگا جتنا پڑھا گیا، اور اس پر ممتاز رنگی صاحب نے جب تنقید کرنا شروع کی تو انہوں نے ایسے ہی جیسے چھیڑ بنا لی، ہر کچھ گھنٹے کے بعد پھر کچھ دن کے بعد وہ مسلسل اس آرٹیکل کو کوٹ کرتے رہے اکانومسٹ والے، اور کچھ پتہ نہیں لگا کیس کہاں گیا کیا کیا، بلکہ یہ بیانات دیے گئے جی عمران خان تو لکھ ہی نہیں سکتا آرٹیکل، یہ سب جھوٹ ہے فریب ہے۔ تو سوال کیے گئے کہ کیا وہ کاغذ پینسل بھی ان کو نہیں ملتی؟ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، لیکن ان کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ لکھ بھی نہیں ہے، یعنی جیل میں کاغذ پینسل نہیں ملتی۔ پھر پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے یہ ڈکٹیٹ کروایا تھا اور پھر یہ اس طرح سے آرٹیکل چھپا۔ اب پھر چہ میں گویا ہوں گی کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے ٹیلی گراف میں چھپا ہے، اس پر بھی بہت سی بات ہوگی کیونکہ پہلے ہی اکانومسٹ ریکارڈ بنا چکا ہے، اس میں جو باتیں کی گئی تھیں کہ جی الیکشن میں ہمیں کمپین نہیں کرنے دی جا رہی ہے، رگڈ الیکشن ہوں گے، اس کے بعد استحکام نہیں آئے گا، اور وہی کچھ ہوا، الیکشن رگنگ بھی ہوئی، استحکام بھی نہیں آیا، اگرچہ تحریک انصاف کو لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے، ان کے لوگ جیتے بھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس آرٹیکل کے بعد کتنی ہلچل مچتی ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ اب چائے مگویاں ہوں گی، کیونکہ دی اکانومسٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پر کوشش تو یہ تھی کہ چلو جی کوئی زرداری صاحب کا، نواز شریف کا، کوئی مریم صاحبہ کا وہ آرٹیکل آ جائے، یا اب سوچیں گے اچھا ٹیلی گراف میں ہم کچھ لکھوا لیں، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی آپ لکھوا سکتے ہیں، خود سے ہی لکھوا سکتے ہیں، جبکہ یہ کوئی آسان کام نہیں، ورنہ ہر کوئی یہاں پر لکھوانے لگ جاتا اپنے نام سے۔ مگر اب نہ نواز شریف صاحب لکھ سکے، نہ زرداری صاحب، نہ مریم صاحب یا کوئی اور بھی نہیں، مگر یہ ضرور ہوا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اکانومسٹ نے یہ لکھ دیا کہ جی وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، جس طرح سے وہ الیکشن ہارے ہیں اس کے بعد ڈپریشن کا شکار ہے، اور یہ چیزیں ضرور اکانومسٹ میں لکھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب جس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے تو الیکشنز پر لکھا ہی تھا، اور پھر اس پر بھی حکومت کہتی ہے جی ہمارا ذاتی انٹرنل معاملہ ہے، الیکشنز جیسے بھی ہوئے ہیں، باہر کی دنیا ہمیں نہ سکھائے، ہمیں الیکشن کرنا خوب آتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ ٹیلی گراف کے بارے میں اب کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت کہے گی ہمیں صحافت بھی خوب آتی ہے، ہم ٹیلی گراف کو سکھائیں گے، کیونکہ خبر یہ بھی ہے کہ اب قانون بالکل تیار ہے اور سوشل میڈیا پر پابندیوں کا اور اس حوالے سے چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور ایف آئی اے کی جگہ ایک نئی الگ سے باڈی بنانے کا کہا جا رہا ہے جو ان سارے معاملات کو دیکھے گی۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی تھی کہ اسی کا سارا کیا دھرا ہے، اسی کی وجہ سے سارے مسائل ہیں، تو اب جناب اس کے لیے قانون تیار ہو چکا ہے اور عنقریب وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس پر میٹنگز وغیرہ ساری ہو چکی ہیں، اور یہی ہے کہ جتنا ہو سکے آوازوں کو دبا دیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی تصویر نہیں آ سکتی، ویڈیو نہیں آ سکتی، بیان نہیں چل سکتا، نام نہیں لیا جا سکتا، آپ دیکھیے جو الیکٹرانک میڈیا اس پر، لیکن سوشل میڈیا پر نہیں اس طرح روک سکے، جتنا ہو سکتا تھا۔ عمران خان سے ملاقاتیں بھی ہیں تو اوپر لوگ کھڑے ہیں،
کوئی بات باہر نہ آ جائے. کبھی پتہ لگ رہا ہے کہ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں کہ وہ میڈیا سے بات نہ کریں, شیشے کی لکڑی کی دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں, وہ الگ سے خبر بنی. تو اب تو یہ ہوا نا کہ وہاں سے انہوں نے لکھ دیا اور وہ باہر چھپ گیا ہے, عالمی سطح پر چھپ گیا ہے. اب اس پر ڈسکشن پھر پاکستان میں ہو رہی ہوگی. تو جتنی بھی دیواریں کھڑی کر دیں, جتنے بھی آپ قدغنے لگا دیں, وہ کہیں نہ کہیں بات ہو جاتی ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کریں. یہ بھی جو چیز سامنے آئے گی, یہ اگر الیکٹرانک میڈیا نہیں لائے گا تو سوشل میڈیا لے آئے گا. تو وہاں بھی آپ عمران خان کو آپ ڈسکس نہیں کریں گے. پاکستان میں اگر بالکل ہی بند کر دیں گے تو باہر پھر اسی طرح سے کچھ آ جائے گا اور پوری دنیا کہے گی جی دیکھیے پاکستان میں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ایسے ملک میں آپ کہاں سے انویسٹمنٹ لائیں گے, کیونکہ اب دنیا اکانومی کو آزادی اظہار رائے سے بہت زیادہ جوڑتی ہے. دیکھتے ہیں جہاں خیال کی آزادی نہیں ہے وہاں کام کی, کاروبار کی, انویسٹمنٹ کی کیا آزادی ہوگی. مگر بہرحال فیصلے جو کرنے والے ہیں وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جو وہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے کرنا چاہیے وہ لگے ہوئے ہیں. تو ابھی تک یہی ٹکراؤ ہی نظر آ رہا ہے, اور ابھی تک کوئی راستہ سجھائی دیتا نہیں ہے کہ کس طرح سے معاملات کو آگے چلایا جائے گا. اللہ حافظ.